آغاز میں خبر یہ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف لاہور میں پرچہ کٹ گیا ہے۔ پرچے کی تفصیل کیا ہے جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے یار محمد سے۔ یار محمد، آگاہ کیجیے۔ بالکل جی، لاہور کے تھانہ مناوا میں وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور اور جو شاہد خٹک سمیت 250 سے 300 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے کے متن کے مطابق جو مشتعل مسلح افراد ہیں انہوں نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے جو ٹول پلازا ہے اس کے شیشے توڑے ہیں، اور ایف آئی آر کے مطابق جو مقدمہ ہے وہ ایس ایچ او ہڈیارہ حماس حیدر کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، اور اس میں جو دہشت گردی اقدام قتل سمیت دیگر سنگین دفعات شامل کی گئی ہیں، اور جبکہ مقدمے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ گاڑیوں کو روکنے والے جو بیریئر ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے ہیں، وہ بھی توڑ دیے گئے تھے جو مشتعل افراد ہیں ان کی جانب سے، جبکہ جو ٹول پلازا پر موجود گاڑیاں ہیں ان کے شیشے بھی توڑ کر دہشت گردی پھیلائی گئی۔ اور ایف آئی آر کے متن کے مطابق جو موقع پر پولیس جیسے ہی پہنچی تو علی امین گنڈاپور کے جتھے نے جان سے مارنے کی نیت سے گاڑیاں جو ہیں وہ پولیس پر چڑھا دیں اور رائفلیں سیدھی کر لیں، جبکہ جو پولیس والے وہاں پہ موجود تھے انہوں نے دائیں بائیں چھلانگیں لگا کر اپنی جانیں بچائیں، ایسا کہنا ہے مدعی مقدمہ کا، جبکہ علی امین گنڈاپور اور شاہد خٹک آگے نکل گئے تھے اور جتھے میں موجود دیگر لوگوں نے سڑک بلاک کر دی، جس کے دفعہ بھی اس مقدمے میں شامل کی گئی ہے۔ اس توڑ پھوڑ میں ایک سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل بھی زخمی ہوا، یہ ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے، جبکہ جو رائفل رکھنے والے جتھے کی قیادت علی امین گنڈاپور اور شاہد خٹک نے کی، ایسا لکھا گیا ہے ایف آئی آر میں۔ جی بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس، سینئر پیونی جج کا صدارتی آرڈیننس کے بعد بنائی گئی کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار، ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار، سینئر ترین جج منصور علی شاہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی کو خط لکھ دیا، پوچھا جسٹس منیب اختر کو کیوں ہٹایا، لکھا آرڈیننس کے چند ہی گھنٹوں بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کی گئی، یہ بھی کہہ دیا آرڈیننس کی آئینی حیثیت طے ہونے تک کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 70 صفحات کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نوٹیفائی کیا جائے۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینا اضافی سزا ہے۔ پی ٹی آئی کی فریق بننے کی درخواست موجود تھی۔ اکثریتی فیصلے سے متعلق 14 ستمبر کی وضاحت کو فیصلے کا ہی حصہ سمجھا جائے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 70 صفحات کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نوٹیفائی کیا جائے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا مخصوص نشستیں اسی پارٹی کو ملیں گی جن کے امیدوار جیتے۔ تفصیلی فیصلہ الیکشن کمیشن کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ مخصوص نشستیں ہمارا حق ہیں۔ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی جا سکتی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں آزاد امیدوار کا کسی جماعت میں شمولیت کا عمل ناقابل واپسی ہے۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالا تر ہے۔ معاملات ملکی قوانین کے مطابق ہی چلیں گے۔ وزیر قانون سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکاری ہیں۔ عدالتی فیصلوں پر عمل نہ ہونے سے ریاست ٹوٹ جاتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی پروگرام 11 آور میں گفتگو، کہا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر وزیر قانون غلط معنوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے تشریح کر کے ہی فیصلہ دیا ہے۔ ہر ملک میں تنازع ہوتا ہے، لیکن تنازعوں کے باوجود سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانا جاتا ہے۔ اگر نہ مانا جائے تو ریاست منہدم ہو جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے ملک کا وزیر قانون، ریاستی ادارے، الیکشن کمیشن انکار کر رہے ہیں۔ ایسے واقعات جو ہیں وہ ریاستوں کو کمزور کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے آئین کی تشریح کی ہے۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے یہ کہا ہے کہ 8 فروری کو تمام تر الیکشن کمیشن کے جو غیر آئینی، غیر قانونی اقدام تھے، ان سب کے باوجود پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں منتخب ہوئے، 80 کی تعداد ہو یا اس سے زیادہ ہو، اور ان کو پی ٹی آئی ہی کے ارکان سمجھ کر آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کے مطابق مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی جانی ہیں۔ آئینی ترمیم سے بھی آپ الیکشن کے نتیجے کو ختم نہیں کر سکتے۔ خبر یہ ہے کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کے دوران مظاہرے جاری ہیں۔
اس کی مزید تفصیل جان لیتے ہیں بیورو چیف جہازیب علی سے. جی جہازیب. اس وقت میں اقوام متحدہ کے باہر موجود ہوں. اس وقت انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں اور باہر یہاں پر سکھ کمیونٹی اور کشمیری مظاہرہ کر رہے ہیں, اپنی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں. آئیے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے حوالے سے کشمیر پر 18 سے زائد قراردادیں منظور ہو چکی ہیں جس میں کشمیریوں سے ان کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ کیا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ مودی جیسے فاشسٹ گجرات کے قاتل کو امریکہ کی دھرتی پر ویلکم نہ کیا جائے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. 17 تاریخ نو کیس کیتا گیا وا, انہاں نوں کوٹاں وچ گھسیٹ کے لیندا جا رہا وا. اسی شانتمئی طریقے نال ریفرنڈم کرا کے پنجاب نوں آزاد کرنا چاہتے ہیں تاکہ پنجاب کے لوگ بھی ایک خوشحال دیش وچ رہ سکن. ڈسکا کے نواحی گاؤں منڈیکی میں بجلی اور گیس کے بھاری بلوں کا صدمہ, خاتون نے خودکشی کر لی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا غلام مصطفیٰ سے. جی اپڈیٹ کیجیے. جی یہ ڈسکا کا نواحی گاؤں منڈیکی ہے جہاں کا رفیق ہے وہ فوت ہو گیا. اس کی بیوہ جو ہے 50 سالہ رضیہ, وہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی آ رہی تھی. اپنے 3 بچوں کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں بسیدہ مکان میں رہائش پذیر تھی. اس نے گاؤں کے لوگوں کے لیے دانے بھوننے والی بھٹی بنا رکھی تھی. دانے بھون کر وہ گھر کی کفالت کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی. پہلے 16,000 کا گیس کا بل آیا, اس کے بعد 9,000 بجلی کا بل آ گیا. حالانکہ اس کے گھر میں نہ کوئی فریج تھی نہ کوئی بجلی کی موٹر تھی, ہاتھ سے پانی نکالنے والا نلکا تھا. اس کے باوجود اتنے بھاری بلوں کی وجہ سے وہ جب پے در پے اہلکار جہاں میٹر اتارنے کے لیے آئے تو رضیہ بھی برداشتہ ہو گئی. اس نے زہریلی گولیاں نگل لیں اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ وہ انتہائی جو ہے وہ غربت کی زندگی گزار رہے تھے. بے روزگاری کی وجہ سے بچے بھی جو ہے وہ پریشان تھے. ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. جیکب آباد میں زیادتی کا نشانہ بننے والی پولیو ورکر اور گرفتار ملزم کے ڈی این اے کے نمونے میچ کر گئے ہیں. خاتون کو 13 روز قبل اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا. پولیس نے مرکزی ملزم احمد جاکرانی کو گرفتار کر لیا ہے. لیبارٹری کی رپورٹ میں خاتون سے ملزم احمد جاکرانی کی زیادتی کی تصدیق ہوئی ہے. 11 ستمبر کو مولادات تھانے کی حدود گاؤں اللہ بخش جاکرانی میں انسداد پولیو مہم کے دوران ملزم احمد جاکرانی نے اسلحے کے زور پر خاتون کو اغوا کر کے ایک مکان میں لے جا کر زیادتی کی. وہاں 3 نقاب پوش ملزم بھی موجود تھے. 2 ملزمان نے خاتون پر تشدد کیا جبکہ تیسرے ملزم نے خاتون کی نازیبا ویڈیو بنائی تھی. زیادتی کے بعد شوہر نے خاتون کو گھر سے نکال دیا اور دھمکیاں دیں. زیادتی اور دھمکیوں پر 4 گرفتار ملزم ریمانڈ پر پولیس کے پاس ہیں. کراچی میں سعودی عرب کے 94ویں قومی دن پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. سعودی قونصل جنرل عبداللہ مقیت المطیری نے کہا, پاکستان امت مسلمہ کا اہم ملک ہے, اس کی خوشحالی ہمارے لیے اہم ہے. محمد صلاح الدین کی رپورٹ. سعودی کونسل خانے کے تحت سعودی عرب کے 94ویں قومی دن کے حوالے سے کراچی میں سجی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سمیت وزیر بلدیات اور مختلف ممالک کے کونسل جنرل شریک ہوئے. تقریب میں سعودی کونسل جنرل نے سعودی عرب کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا. کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہنر مندوں کی بڑی تعداد سعودی عرب کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 94 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کونسل جنرل کے ہمراہ قومی دن کے حوالے سے کیک بھی کاٹا اور مبارکباد بھی پیش کی. تقریب میں موجود وزیر بلدیات سعید غنی کا کہنا تھا کہ سعودیہ سے پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں. سعودی عرب نے خاص طور پہ پاکستان کے ہر کھڑے وقت میں, ہر بڑی آزمائش میں جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا ہے, انہوں نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ پاکستان کو اپنے دل کے بہت قریب رکھتے ہیں. شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب 2 طرفہ تعلقات انتہائی مستحکم ہیں. کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ محمد صلاح الدین, ARY نیوز کراچی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی. کامران ٹیسوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا, مولانا کی خواہش ہے کہ ملک سیاسی اور معاشی طور پر ترقی کرے. مولانا جو بھی فیصلے کریں گے ملکی سیاست اور معیشت کے لیے اہم ہوں گے. آنے والے حالات بہتر اور مثبت ہوں گے. کی جو صورتحال ہے اس وقت اس پر کافی
तफसीली बातचीत हुई है। मौलाना साहब की ख्वाहिश यही है कि मुल्क तरक्की करे और माशी तौर पर इस मुल्क को मुस्तहकम करें। मौलाना साहब जो भी फैसले करेंगे वो मुल्क की सलामती, बेहतरी और मईशत के लिए ही होंगे। जो भी आगे आने वाले हालात होंगे वो बहुत बेहतरी की तरफ होंगे। मौलाना साहब की बात ठीक है, वो कहते हैं तरीक़ेकार और टाइमिंग जो है ना वो मुनासिब जब किसी चीज़ की ना हो तो उसके फ़ैसले अच्छे नहीं होते। लेकिन मैं समझता हूँ मौलाना साहब अपने हिसाब से तरीक़ेकार और टाइमिंग पर जब बात करेंगे तो अच्छा फ़ैसला हो। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मुलाजमतों से निकाले गए नाबीना अफराद का लाहौर में एहतजाज, प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। तफसील बता रहे हैं मजहर इकबाल। मुख्तलिफ शहरों से आए हुए नाबीना अफराद लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं। कई घंटे से वो यहाँ धरना दिए बैठे हैं और यहाँ इस वक्त रात हो चुकी है और ये इन लोगों के मसले क्या हैं ये पूछते हैं इनसे। हमारे बहुत सारे लोग डेली वेजेस पे थे और उनको डेली वेजेस को बेरोज़गार किया गया। हमारी सिर्फ गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को आपने रोज़गार दिया था और अब उन लोगों ने अपनी अपनी शादियाँ कर ली हैं, उनके बच्चे हैं, तो खुदारा उन पे रहम करें, उनके घर के चूल्हे जलाएं और उनको रोज़गार दें। सिंपल मुतालबा है, जितने भी हमारे चाहे डेली वेजर हैं चाहे बेरोज़गार हैं, इनको सीटें अनाउंस करके फिल फॉर कंफर्म किया जाए। 100 के करीब लोग हैं नाबीना मुलाजमतों में। इनका जो मुतालबा है कि मुलाजमतें इनको दी जाएं और कुछ लोगों को चंद दिन कबल बेरोज़गार किया गया है, उनको भी मुलाजमतों पर बहाल किए जाए। उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो यहाँ धरना देंगे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।